السلام علیکم جی. آج ایک فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، جس میں کہا گیا ہے کہ 14 مئی کو جو ہے وہ پنجاب کے انتخابات کروا دیے جائیں. 14 مئی کو گزرے ہوئے جون، جولائی، اگست، تقریباً تیسرا ماہ چل رہا ہے. ہاں، اگست کی تو ابھی ابتدائی تاریخیں ہی ہیں. ہاں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہفتہ اگر ڈال دیا جائے تو 3 ماہ ہو گئے. 3 ماہ کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا، تفصیلی فیصلہ ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب جو فارغ ہونے والے ہیں وہ 300 سے زائد ایسے مقدمات چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے انہوں نے مختصر آرڈر تو دے دیے تھے، لیکن تفصیلی احکامات وہ نہیں لکھ پائے. اور وہ 300 سے زائد کل حسنات ملک صاحب نے بتایا، اور اپنا جناب صدیقی صاحب نے، عبدالقیوم صدیقی صاحب نے باقاعدہ کیلکولیشن کی ہے کہ انہوں نے جناب 300 سے زائد ایسے مقدمات ہیں جن کے فیصلے نہیں لکھے، اور ان میں سے ایک مقدمہ جو ہے وہ 5 سال 2 سال پرانا بھی ہے. مجھے یاد آ گیا ارشاد حسن خان صاحب وہ بدبخت آدمی ہے، وہ بدرو ہے جس نے مشرف صاحب کو آئین میں ترمیم کرنے کا حق بھی دیا تھا، اور اس کے بدلے مشرف نے اس کو چیف جسٹس بھی بنا دیا تھا. اس بدرو نے ایک فیصلہ دیا جس کے تحت ایک خاتون جو اپنی مرضی سے گھر سے گئی اور اس نے شادی کر لی، اور جہاں پہ اس نے شادی کی اس شادی کے نتیجے کے اندر 2 بچے پیدا ہو گئے. تو وہ جو اس خاتون کا پہلا دعوے دار شوہر تھا یا پہلی اس کی فیملی جو تھی وہ پہنچ گئے، اور اس نے وہ جو خاتون تھی وہ اس کو واپس لوٹا دیا گیا کہ نہیں جناب یہ زبردستی اغوا کر کے لے کے گیا تھا. اچھا، وہ خاتون واپس آئی، اس کے والدین نے اس کی زبردستی ایک اور جگہ پہ شادی کر دی، وہاں پہ جا کے پھر اس کے 3 بچے ہو گئے. لیکن اس کو واپس کرنے کا جو ججمنٹ تھی، شارٹ آرڈر تو دے دیا اس نے، ججمنٹ نہیں لکھی اس نے کہ اس کے خلاف وہ ایک خاتون پھر اس کا رائٹ آف اپیل اسٹیبلش ہوتا ہے نا، کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کے لیے یا رائٹ آف اپیل کے لیے کہیں پہ جا سکے کہ جناب میں تو اپنی مرضی سے میں نے شادی کی تھی، یہ زبردستی میرے ساتھ ہوئی ہے. عدالت نے نہیں مانی اس کی مرضی، عدالت نے اس کو واپس لوٹا دیا، لیکن وہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا. تو وہ بدرو جو تھی وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ کے ریٹائر ہوا، میں نے آپ کو بتا دیا اس کا کارنامہ. تو ماشاءاللہ ایسے ایسے ہیں، تنخواہیں ان کی سن لو. دنیا کی 7 بڑی ہماری عدلیہ جو ہے، دنیا کے 7 ٹاپ موسٹ پیڈ عدلیات، اب 20% میں اضافے کے بعد تو شاید اس میں ان کی پروموشن ہو گئی ہو، یہ اوپر والے پائیدان پہ چلے گئے ہوں، لیکن اگر ٹاپ موسٹ ویل پیڈ جوڈیشری کی بات کریں تو اس میں پاکستان کا شمار ہوتا. اور عدل کی ڈیلیوری کے حوالے سے اگر لوسٹ 7 کی بات کی جائے تو ان میں شمار ہوتا ہے. 128واں نمبر ہے اور 135 کا پورا وہ رینکنگ جاری کرتے ہیں. تو 135 میں سے 128واں نمبر ہے، اور اوپر پیمنٹ کے حوالے سے 7 موسٹ ہائیسٹ پیڈ جوڈیشل افیسر یہ سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے. اور حال یہ ہے کہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے کارنامے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے آرڈر جاری کیے. اس جوڈیشری کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ جناب مئی گزر گیا، اس کے بعد اگلے الیکشن بھی ڈیو ہو گئے، تو وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ گئے کہ نہیں جناب ہم جو ہیں وہ تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ بڑا ماشاءاللہ شاندار اور تابندہ فیصلہ ہے. چلیں شکر کریں یار، 5 سال 3 ماہ کے بعد نہیں آیا فیصلہ، یہ 3 ماہ کے بعد ہی آ گیا. 5 سال 3 ماہ والا ابھی فیصلہ نہیں لکھا موصوف نے، اور وہ اور مہینے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. تو خیر جناب، ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا. دوسرا جو آج بدترین بات تھی وہ یہ تھی کہ پولیس نے گنڈا پور جو ہے وہ کیا نام ہے علی امین گنڈا پور جو ہے اس کے گھر کے اوپر چھاپہ مارا ان کی گرفتاری کے لیے، کیونکہ ان کے بارے میں کچھ کوآرڈینیشن کی، اور جو بھی اس وقت تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر جان، اس حوالے سے اطلاعات مل رہی تھیں. تو گنڈا پور کے جب چھاپہ مارا تو کرونا کے درمیان جو اندرونی اور بیرون ملک سے مختلف امدادیں آئی تھیں
اس کے ڈیرے سے برآمد ہو گئی. یار کتنا گھٹیا لیول ہوگا اس کا. یعنی علی امین گنڈا پور، وہ جو گنڈا پوری شہد شراب کی بوتلیں لے جاتا ہوا پکڑا گیا تو کہنے لگا یہ تو شہد تھا جو میں عمران خان کے لیے لے کے جا رہا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے بلیک لیبل دے وچ کیڑا شہد ہوندا ہے. بلیک لیبل کی باقاعدہ ڈیزائنڈ لیبلڈ سیلڈ باٹل تھی. یا تو کھلی ہوتی نا تو آپ کہتے کہ نہیں جناب میں نے وہ شہد اس کے اندر ڈال لیا تھا. وہ سیلڈ باٹل تھی، لیکن اس کو لے جاتے ہوئے پکڑا گیا اور موٹر وے پہ دوڑیں لگائی اس نے. ٹھیک ہے، یہ اپنی گاڑی سے نکل کے اور جلسے میں تھا نا کہیں پہ، اس کو روک شوک کے تلاشی لی تو وہ دوڑ کے جلسے میں شامل ہو کے تو اپنی گاڑی اس نے گم کر لی. پولیس پیچھے پیچھے تھے، آگے آگے. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ اس کے بال جو تھے یہ گرفتاری بھگت آیا ہے. اب دوبارہ اس کو چکر لگوانا تھا تو اس کے لیے پولیس اس کے ہاں گئی، چھاپا مارا تو وہاں سے موصوف کے گھر سے وہ برآمد ہوئے. یہ وہ ہیں کہ دنیا کے اوپر سے اتنا انہوں نے اعتماد ختم کیا ہمارا دنیا بھر کے اندر. مانگنے کی عادت ہے اور خیرات جو آئے وہ جانوروں کی طرح لوٹ کے کھانے کی عادت تو انہیں اپنے امام اور اپنے قائد عمران احمد خان نیازی سے ورثے میں ملی ہوئی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کا بندہ. یار مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نا نماز پڑھنے گئے، بہت چھوٹا تھا میں اس وقت، سکول بھی نہیں جاتا تھا، 3-4 سال کی عمر میری ہوگی. تو اس کے اندر نا ہم بڑی عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. اس وقت بزرگ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر ہی ادا کی جائے. اچھا وہاں پہ اس وقت مطلب میں 4-5 سال کا ہوں گا تو اس وقت وہ کوئی 18-20 سال کے نوجوان ہوں گے. تلنگے گلی کے سارا دن وہاں پہ گلیوں میں گھومتے اور گانے اونچی زبان میں گاتے رہتے تھے اس وقت ہیں. نور جہاں کے گانے بھی مجھے یاد ہے. تو انہوں نے فوری طور کے اوپر نا ایک رومال پکڑا اور وہ عیدگاہ، اب بہت بڑی عیدگاہ تھی، وہ آگے بھی 1-2 پارٹیاں گھوم رہی ہوں گی وہ رومال لے کے نا، دونوں طرفوں سے 2-2 سے رومال پکڑا ہوا لوگوں کو اس میں پیسے ڈالیں. وہ جناب گھومتے گھماتے. اچھا میں نے کہا یار یہ تو ہمارے ساتھ ہی آئے تھے اور یہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ مسجد انتظامیہ تو نہیں ہے. تو خیر وہ سب کے سامنے انہوں نے وہ رومال گھما شما کے پیچھے تک گئے، ہم تھوڑا سا درمیان میں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو پیچھے تک گھما کے تو اس کے بعد نا اللہ آپ کا بھلا کرے جب ہم نے سلام پھیرا تو ہماری سائیڈ کے اوپر ایک بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کا ایک برآمدہ تھا. اس برآمدے میں وہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی ناک کے اوپر اور ماتھے کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، یعنی کہ وہاں پہ کوئی صف بھی نہیں تھی. تو اس کے بعد جب ہم وہاں سے باہر نکل رہے تھے تو ان دونوں کی اس بات کے اوپر آپس میں تو میں ہو گئی تھی کہ وہ تم نے، اس زمانے میں 10 روپے کا نوٹ بہت ہوتا تھا، 50 حد ہوتی تھی اور 100 تو کوئی ہی دیتا تھا. وہ 100 کے نوٹ کے اوپر لڑ رہے تھے کہ وہ جو 100 کا نوٹ وہ شیخ صاحب نے دیا تھا وہ تم نے نہیں رکھنا، وہ ہم نے آدھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ آوازیں سن رہا تھا. وہ جو تلنگا کا پارٹی ہے وہ پچھلے دنوں گیا ہوں تو انہوں نے اور ان کے بچوں نے اپنے گھر میں پی ٹی آئی کا دفتر کھولا ہوا تھا. میں کہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اس طرح کے جتنے خیرات کھا جانے والے، غریبوں کا حق کھا جانے والے، یہ گنڈا پور نے تو وہ اپنے علاقے کے اندر وہ ایک خاتون کو برہنہ کر کے بھی تو پریڈ کروائی تھی نا، لیکن اس پہ نا پی ٹی آئی کی کوئی ہیومن رائٹس کی جو ہے نا وہ رگ نہیں پھوٹتی. اس کے اوپر آپ بات کریں تو وہ قطعاً آپ سے رعایت نہیں کریں گے، فوری طور پہ خوں کرتے ہوئے لڑنے مارنے پہ اترائیں گے. دوسری بدترین خبر آج کی یہ رہی کہ جناب گنڈا پور کے گھر سے کرونا کے مریضوں کے لیے آنے والی امداد کے بہت بڑے بڑے بورے برآمد ہوئے، بہت ترپالوں کے بورے برآمد ہوئے. دوسری بات جو ہے وہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ یہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنا بندیال صاحب نے فل کورٹ بنانے سے معذوری ظاہر کر دی ہے اور انہوں نے کہا جی بہت سارے جج نہیں مانتے. ہاں تیسری بڑی بات جو ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا. اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے دوست عزیز اور وکیل، ساڑھے وکیل بھی نے، ٹھیک ہے، وکیل اسی کو چھوٹا نہیں رکھیا، میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب جو ہے
وہ انہوں نے جناب ایک ریفرنس بھیجا. اچھا میاں داؤد صاحب کو میری چونکہ بہت زیادہ ذاتی یاد اللہ ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، پھر صحافت میں بھی رہے ہیں 15-17 سال، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ شروع کی، وکالت شروع کی، کیونکہ صحافت جو پوری نہیں پہنتی سی. تو میاں داؤد صاحب جو ہیں ان سے میری بہت پرانی یاد اللہ ہے. تو میاں داؤد صاحب نے مجھے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے جب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے تھے تو ایک خبر کے لیے رابطہ کیا. اس وقت یہ وکالت شروع کر چکے ہوئے تھے. تو میں تو بھائی اس کے قریب نہیں پھٹکا. سعید چودھری صاحب نے وہ رپورٹ کر دی. سعید چودھری صاحب چونکہ ہمارے قائد ہیں عدالتی محاذ کے، اور وہ مطلب چڑھ جایا کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ رپورٹ کر دی. خبر یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر انتظامی معاملات، اپنا سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے انتظامی معاملات دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنتی ہے جس کو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کہتے ہیں. وہ کون سا جج صحیح پرفارم کر رہا ہے، کس کی پروموشن ہوتی ہیں، کس کی ڈیموشن ہونی ہے، کس کی پروموشن نہیں ہونی، اس کو اسی جگہ پہ رکھنا ہے، کس کو سیشن جج بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کس کو ایڈیشنل سیشن جج بنانا ہے، نہیں بنانا، کون سا جج جو ہے اس کو فارغ کرنا ہے، نئے جج کس طرح لگانے، یہ سارے فیصلے کرتی ہے وہ لوور جوڈیشری کے حوالے سے. یہ موصوف جو تھے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، یہ اس سے بڑھ کے نہ وہاں پہ کلرکوں کے تبادلے اور پینز اور یہ جو بیچارے خاکروب ہوتے ہیں ان کے تبادلے تک کرتے تھے. اور اپنا میاں داؤد ایڈوکیٹ نے ان تبادلوں کے لیے پیسے وصول کرنے جانے کی اطلاع جو تھی وہ دی، اور اس کے لیے باقاعدہ دستاویزی ثبوت دیے اور عدالت میں کیس لے کے گئے، لیکن ان کی سنوائی نہ ہوئی. ٹھیک ہے، یہ اتنے لیول تک آپریٹ کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو اب جو ہے اب پھر جناب جب ان کے ایسٹس بیونڈ مین ظاہر ہو گئے، اور اپنا کیا نام ہے وہ میاں داؤد صاحب نے وہ بھئی یہ پی ایم ایل این تو بعد میں آئی ہے نا، سب سے پہلے تو میاں داؤد صاحب نے وٹا ماریا تھا کہ بھائیان انکم اتنی ہے. تو یہ وہاں پہ پلازا ہے آپ کا سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ کے اندر، پھر گلبرگ میں بھی 2 کنال کا کمرشل پلاٹ ہے. گلبرگ میں جو پلاٹ بھی ہو کمرشل ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جناب آپ 4 کنال کا گھر بنا رہے ہیں لاہور کینٹ کے اندر، جو ایک دن ایک پارٹی کو الاٹ ہوتا ہے اور اگلے ہی دن مظاہر علی اکبر صاحب کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پھر آپ کے صاحبزادگان جو ہے ان کی پریکٹس جو ہے وہ اس کے لیے آپ باقاعدہ لوور جوڈیشری میں فون کرتے ہیں فیصلوں کے لیے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے بنا کے ریفرنس موو کر دیا. یہ پرائیویٹ پارٹی کا ریفرنس تھا، اور اس ریفرنس کے اوپر پریشر تھا جناب عمر عطا بندیال پہ، چیف جسٹس آف پاکستان پہ، کہ یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں. تو وہ ریفرنس جو تھا ابتدائی نوک پلک درست کرنے کے لیے کہ یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، انہوں نے بھیج دیا سردار طارق مسعود خان صاحب کے پاس. ٹھیک ہے، سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک لتی لانے قسم کی میسنی مائی پھر رہی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں عبدالقیوم صدیقی. انہوں نے طارق مسعود صاحب سے پوچھ لیا کہ جناب وہ آپ کے پاس ایک ریفرنس ریفر ہو کے آیا ہے تو آپ اس کا کیا کر رہے ہیں. تو سردار صاحب نے جواب دیا میں چھٹیوں میں کام نہیں کیا کرتا. تو چھٹیاں ختم ہونی ہیں 17 15 نو یا 16 نو. اور اس کے بعد جب جناب عمر عطا بندیال صاحب جا چکے ہوں گے اور فائز عیسیٰ آ چکے ہوں گے تو وہ ریفرنس نکالیں گے سردار مسعود صاحب، کیونکہ وہ چھٹیوں میں کام نہیں کرتے. تو سردار صاحب جب ریفرنس نکالیں گے تو اس وقت وہ ٹیک اپ ہوگا. تو اس کے اوپر رونا پایا ہوا ہے، رولا ڈالا ہوا ہے، پٹنا پایا ہوا ہے مظاہر علی اکبر نقوی نے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہونا. واہ، ٹھیک ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. یعنی کہ اس کے اوپر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید وہ بھی عمر عطا بندیال سے 1 سال تو ان کی نوکری رہ گئی ہے، تو عمر عطا مطلب ان کو ایلیویٹ کروایا تھا نا فیض حمید نے. یہ فیض حمید کا لگائے ہوئے پودے جو گند فیض حمید نے عدلیہ میں ڈالا تھا. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ان میں سے ایک ہیں. تو فیض حمید نے ان کو ایلیویٹ کروایا تھا نا. تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ سال کی قربانی دے دے. واہ، سال کی قربانی وہ دے دے ہیں. اگر وہ اتنی قربانی دینے والے ہوتے تو کیا وہ فیض حمید اور آل مائٹی فیض حمید کو انوالو کرتے اس مسئلے میں، اور فیض حمید نے فون کر کے
کیونکہ اس وقت رانا ثناء اللہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے جس نے یہ ایلیویشن کا فیصلہ کرنا تھا. رانا ثناء اللہ میرے خیال حکومت میں نہیں تھے، اپوزیشن تھے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے اس کے ممبر تھے. اور رانا ثناء اللہ نے فون کیتا کہ فیض حمید اوپر جا رہے ہیں جی، مخالفت نہیں کرنی. اس نے اپنا پورا پریشر ڈال کے گوڈا گردن پہ رکھ کے مظاہر علی اکبر نقوی کی ایلیویشن کروائی سپریم کورٹ کے اندر. اور پھر مظاہر علی اکبر نے جو پھر کارنامے دکھائے، ٹرک کھڑے ہوتے تھے گھر کے باہر جب فیصلے ہوتے تھے. یار رات ویڈیو آڈیو لیک ہو جاتی تھی کہ صبح اے ہوئے گا، اور تڑلے سے فیصلہ کرتا تھا وہ کہ کرو آڈیو لیک، تسی پٹ لو جو پٹنا ہے. سوری وہ پھر فیض حمید پٹیا گیا جناب. تو اب کہتے ہیں جی میرے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف نہیں ہوگا. حضور آپ کی تو وہ آہیں گجرانوالہ کے اس گرجاک کے گھر تک پیچھا کریں گی. آپ جو وہاں پہ بھی جا کے چھپ جائیں، گھر سے آپ نے وہاں پہ جانا نہیں ہے. آپ نے تو میرا مطلب ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے نا کینٹ کے اندر، تو وہاں تک پیچھا کریں گی. جن کے ساتھ آپ نے ظلم کیے ہیں وہ خاک روبوں تک کو نہیں چھوڑا، ان کے بھی تبادلے، ٹرانسفریں، جاب پرماننٹ کرنے کی وصولیاں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور کو پیچھا کرے نہ کرے، میاں داؤد تھوڑا ضرور پیچھا کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.